خواجہ صاحب علیہ رحمہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ترویج کرنے کے سلسلے میں ایک عظیم مبلغ کی حیثیت سے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے سعادت یہ ہوگی کہ ہم ایسے بزرگوں کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات اور ان کے طرز عمل، ان کی سیرت، ان کی کردار کے روشنی میں اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے اخلاق کا احتساب کریں، جہاں کمی محسوس ہو اس کو ختم کریں اور جہاں نقص محسوس ہو اس کو کمال تک پہنچائیں، اور پھر سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو آگے پہنچایا جائے۔ چنانچہ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں وہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کلام کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ آج جو ہمارا خاص ایک موضوع ہے وہ تصوف ہے۔ یہ تصوف اور خواجہ صاحب، اکابرین نے تصوف کی بہت ساری تعریفات لکھی ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی کہے گا کہ ترک دنیا کا نام تصوف ہے، بعض اکابرین نے لکھا کہ اپنے نفس پہ غالب آ جانے کا نام تصوف ہے۔ لیکن دو تعریفات ایسی ہیں کہ جو بہت ہی جامع تعریفات ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اس کی روشنی میں تصوف کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے روشنی میں پھر خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے جو تصوف کو اختیار کیا وہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشریعہ، یعنی شرعی معاملات میں، شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا نام تصوف ہے۔ اور بعض نے کہا کہ الصبر تحت الامر والنہی، یعنی امر اور نہی کے تحت صبر کرنا۔ امر کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکام کہ یہ کام کرو، نہی کا مطلب جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان پر صبر۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہم پہ فرض ہیں یا واجب ہیں، یہ کم از کم سنت موقدہ کے درجے میں ہیں، ان کو ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا، اور اگر نفس ان کو ترک کرنے کی طرف آمادہ کر رہا ہو تو نفس کو روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے، عبادات پہ صبر۔ اور نہی پہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر فطرت انسانی گناہ کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے، نفس بہکاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، تو اپنے نفس کو ان گناہوں کے ارتکاب سے روکنا یہ گناہوں پہ صبر کہلاتا ہے۔ تو اکابرین نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے۔ اب ہم دونوں کو ملا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنا، یہ تصوف ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اس سے ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ نبی کریم کی شریعت کی اتباع اس وقت ہوگی کہ جب ہم شریعت کو جانیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام پر یا اس نے جن چیزوں کو منع کیا ان پہ صبر کب حاصل ہوگا؟ جب پہلے پتہ ہو کہ اوامر کیا ہیں اور نواہی کیا ہیں، کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، کن کاموں سے روکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی چیز کیا ہے؟ علم۔ کہ جب تک علم ہی نہیں ہوگا، شریعت کا علم نہیں ہے، احکام کا علم نہیں ہے، ممنوعات چیزوں کا علم نہیں ہے، تو ہم رکیں گے کیسے اور شریعت کی اتباع کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تصوف کی طرف آئے اسے سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ علم۔ اور علم سے مراد بھی علم ظاہر۔ چنانچہ اگر آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو وہ ایک ایسے دور میں تھے جہاں پر اکثر لوگ اپنے بچوں کو گھر سے ہی علوم سکھایا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے ابتدائی قرآن اور تفسیر کا علم تو گھر سے ہی حاصل کیا۔ اور پھر دو روایات موجود ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ کے والد صاحب آپ کو نیشہ پور لے کر گئے تاکہ علوم ظاہریہ اس وقت وہ مرکز تھا، اور پھر بخارا کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، اور دوسرا یہ کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ خود تشریف لے گئے تھے۔ تو روایات اگرچہ مختلف ہوتی ہیں کیونکہ جب سیرت اور کردار اکابرین کی جمع کی جاتی ہے، تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن معال اور نتیجہ ایک ہی ہے کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے علم ظاہر کے لیے باقاعدہ اہتمام فرمایا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے آرام کو، اپنی آسائش کو، اپنے ذاتی بہت سارے مفادات کو قربان کر کے ایک اجنبی علاقے میں جا کر اور وہاں آپ نے اکتساب علم کیا،
اور یہی چیز بنیاد بنی پھر آپ کی مزید روحانی ترقیوں کی، اور اسی چیز کی یہی چیز بنیاد بنی آپ کی تبلیغ دین کی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ نے علم ظاہر کے ذریعے تبلیغ کی نا۔ جب کوئی مسلمان ہوا تو اس کو احکام سکھائے جاتے ہیں، طہارت کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو عقیدہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ تمام کا تعلق علوم ظاہریہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصوف اور علم ظاہر یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر کوئی تصوف کو باہر نکال دے تو پھر وہ یعنی علم ظاہر کو باہر نکال دے تو تصوف کامل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ حقیقتاً تصوف پیدا ہی نہیں ہوگا، اس کی روح ہی نہیں حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن عظیم میں جہاں اپنے دوستوں کا تذکرہ فرمایا وہاں اسی طرف اشارہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ کون دوست ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عقائد لے کر آئے، جو خبریں لے کر آئے، ان پر ان کی تصدیق کرنا، ان پر دل سے کامل یقین رکھنا، یہی ایمان ہے۔ اس کا مطلب پہلے علم حاصل ہوگا تبھی تو انسان صاحب ایمان ہوگا۔ اور اسی طریقے سے تقوی ایک صفت قلب ہے، جس کو حاصل ہو جائے وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچتا ہوا محسوس ہوگا اور دکھائی دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب تقوی وہ ہوگا کہ جو تمام ممنوع کاموں سے بچے اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کا ارتکاب کرے، اور اس کے لیے بھی علم ضروری ہے، کیونکہ علم نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، کپڑے کیسے پاک کرنے ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، ماں باپ کو بچوں کا حق کیا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، اولاد کو ماں باپ کا حق، بیوی کو شوہر کا، شوہر کو بیوی کو، پڑوسیوں کا حق، استاد کا حق، شاگردوں کا حق، یہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بعض صوفیہ جنہوں نے حقیقتاً اپنے بزرگان دین کی حیات طیبہ کا مطالعہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے زندگی کے چند واقعات کو بنیاد بنا کر از خود اس سے نتائج مرتب کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اکثر یہ کہتے نظر آئیں گے جی علم ظاہر کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ تو انہیں سب سے پہلے ذرا خواجہ صاحب کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خواجہ صاحب ڈائریکٹ کیوں نہیں پہنچ گئے؟ خواجہ صاحب علیہ الرحمہ نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے اس امت تک پہنچایا۔